بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بقول پرائم منسٹر کے مشیر خزانہ شوکت ترین کے وہ جس شعر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آنے والا ہے، وہ شعر جو ہے وہ باہر آ گیا ہے۔ اور وہ شعر لیکن پاکستان کی عوام کے لیے اس شعر کی آمد کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ کل ہو گیا۔ اس سٹاف لیول ایگریمنٹ میں 5 بنیادی طور پر پرائیریکشنز ہیں، اور جتنے سالوں سے کم از کم میں آئی ایم ایف کو کور کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ان کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن کل مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس حکومت نے کوئی بہت بڑا محاذ فتح کر لیا ہے، چونکہ آئی ایم ایف نے یہ جو نیگوسیشنز کی ان میں ناکو چنے چبوا دیے، اور وہ 5 پرائیریکشنز میں جو عجیب باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ان 5 شرائط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں عجیب باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف جو ₹4.95 الیکٹریسٹی ٹیرف کا ہم نے مارچ میں وعدہ کیا تھا، اس میں حکومت پاکستان نے ₹1.68 ایوریج جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ کر لیا، اضافہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور اس میں جو ایوریج ٹیرف کے ساتھ ساتھ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ملا کر کوئی تقریباً ₹2.55 کا مجموعی طور پہ اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ جو نکالی گئی وہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہماری جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، تو تقریباً ₹2.55 وہ، اور فروری میں تقریباً 50 پیسے کم از کم یہ ابھی حکومت کے اسٹیمیٹس ہیں جو کہ کریڈیبل بالکل نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ اضافہ ہوگا، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کیا رہتی ہیں اور فرنس آئل کی پرائس اس عرصے میں کتنی ہوگی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریوائزڈ، جس کو ریشنلائزڈ کہہ رہے ہیں، چونکہ کچھ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں اس کی چیزوں کو نکال کر وہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے اپروو کروایا جائے گا، اسمبلی سے بھی اور سینٹ دونوں سے، پارلیمنٹ سے اس کی اپروول ریکوائرڈ ہے۔ تیسری جو چیز مانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایس ٹی کی ایگزمپشنز کو ختم کرنے کا بل، جو ٹیکس سپلیمنٹری بل ہے، وہ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم لیوی، اس میں اس ٹائم ₹9.62 ہے، اس کو ہر مہینے ₹4 اس کے اندر انکریز کرنی ہے، اور اس کو ₹30 تک لے کر جانا ہے۔ تو جو پہلے حکومت نے جب بجٹ پیش کیا تھا تو ₹610 ارب پیٹرولیم لیوی کے لیے رکھے ہوئے تھے، اب چونکہ ابھی تک 5 مہینے آپ کو پتہ ہے تقریباً گزر چکے ہیں، اور ابھی تک کی جو کلیکشن ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ارب روپے ہے، تو اس کے اندر تقریباً ₹330 حکومت نے مزید جمع کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی اس ٹائم تقریباً ₹10.25 کے لگ بھگ ہے، اس کو بڑھا کر ₹30 تک کیا جائے گا، تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر زیادہ اضافہ نہ بھی ہو، پاکستان کے اندر کم از کم جون تک ₹20 مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ الیکٹریسٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انفلیشن کہاں جائے گی۔ تو ایک کرکس جو میں پاکستان کے اپنے پیارے وطن کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ مزید انفلیشن اور پرائس ہائیک کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی کمر بستہ کر لیں، اپنی تیار ہو جائیں. اور سیکنڈ فیز آف دا آئی ایم ایف ہیز جسٹ بگن. جب آئی ایم ایف کا سیکنڈ فیز پہ عمل درآمد شروع جو ہو چکا ہے، اس پہ مزید اقدامات ہوں گے تو ہمارے ملک میں انفلیشن بھی بڑھے گی. اور جب انفلیشن سے مراد یہ ہے کہ قیمتوں میں جو روزمرہ اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ میں بڑی آسانی سے اب پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ انفلیشن جو اس ٹائم 9.2% ہے ایوریج انفلیشن CPI، یہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر بالکل داخل ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی جو پوسٹ آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کون کون سے کانٹریکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں اور کس طرح سے افیکٹولی کووڈ کے ایکسپینڈیچرز یوٹیلائز ہوئے ہیں. تو یہ 5 شرائط ہیں. اب جو شرائط عجیب و غریب ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عموماً آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ شرط ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی بل اسمبلی میں سبمٹ کریں گے، سبمیشن آف دا بل جو ہے وہ پارٹ آف کنڈیشن ہوتا تھا یا اسٹرکچر بینچ مارک کا حصہ ہوتا تھا، چونکہ اس کی اپروول کے بارے میں آپ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. لیکن پہلی دفعہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ پرائر ایکشن قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آج ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے تو تقریباً 12 جنوری یا 17 جنوری کو بورڈ کی میٹنگ کا ٹائم 4 to 6 ویکس کا عرصہ ہمارے پاس ہے. تو ان 4 سے 6 ہفتوں کے دوران نہ صرف یہ کہ حکومت کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑے گا بلکہ دونوں ہاؤسز سے اس کی اپروول بھی کروانی پڑے گی. یہ ایک ساورن پارلیمنٹ کے ساتھ ایک مذاق ہے اور یہ پارلیمنٹیرینز کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک ایسی شرط تسلیم کر لی ہے جو کہ آج تک کبھی پچھلے 20-25 سال میں کبھی تسلیم نہیں کی گئی، اور میرے خیال میں اس سے پہلے بھی کبھی آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ نہیں تھی. اور دوسری جو شرط مانی ہے وہ یہ ہے کہ GST کا جو سپلیمنٹری بل ہے یہ بھی چونکہ یہ فائنانس بل ہے، یہ منی بجٹ کا حصہ ہے، تو وہ بھی اپروو کروایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو فائنانس بل ہوتا ہے اس کو سبمٹ تو دونوں ہاؤسز میں کیا جاتا ہے، لیکن سینٹ آف پاکستان کے پاس 14 دن ہوتے ہیں کہ وہ 14 دنوں کے اندر ودن 2 ویکس وہ اپنی ریکمنڈیشنز کو فائنل کرے، اور ریکمنڈیشنز کو فائنل کر کے وہ لوور ہاؤس کے پاس دے. یعنی نیشنل اسمبلی کہ یہ پریروگیٹو ہے اور یہ پاورز ہیں کہ ان میں سے ان کی ریکمنڈیشنز کو تسلیم کریں یا ان کی ریکمنڈیشن کو تسلیم نہ کریں. تو حکومت تقریباً یعنی 20 سے 25 دنوں کے اندر اس کو یہ فائنانس بل سبمیشن کے بعد جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ PTI کی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ سیشن میں بھی بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ 33 بل، صرف 33 بل چند گھنٹوں کے اندر اپروو کیے ہیں. تو اب دوبارہ سے حکومت کے لیے ایک چیلنج آ رہا ہے کہ وہ فائنانس بل کو جو ہے وہ اپروو کروائے. تو اس کو جو اپنے الیف ہیں خاص کر PMLQ، NQM اور جنوبی پنجاب کے لوگ اور جو بلوچستان کے اپنی الیف پارٹیز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. چونکہ یہ بھی میرے دیکھنے والوں کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر فائنانس بل کے اوپر حکومت کو شکست ہو جائے تو حکومت ختم ہو سکتی ہے. تو بڑا ہی کروشل اور دلچسپ ٹائم آنے والے چند ہفتے جو ہے وہ حکومت کے لیے اقتصادی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور یہ جو عجیب شرائط تسلیم کی ہیں کہ جس میں سبمیشن آف دا بل جو ہے وہ پرائر ایکشن کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کی منظوری ہوگی، تو IMF کا بورڈ پاکستان کا جو چھٹا ریویو اور 7ویں قسط ہے $1 بلین اس کو جو ہے وہ اپروو کریں گے. تو یہ بڑی ہی دلچسپ اقتصادی اور سیاسی صورتحال
جو ہے وہ پاکستان کے جو حکومت ہے اس کے لیے مرج ہونے جا رہی ہے، اور ہمارے دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ ہمارے یہ جو وی لاگ ہے اس کو غور سے سنیں، بلکہ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چونکہ اب گھبرانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ اب ہر آنے والا دن اتنا آسان نہیں ہوگا، تو یہ پولیٹیکل لیول پہ بھی اور اکنامک لیول پہ بھی دلچسپ مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ ہمیں جو ہے وہ دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، اور ہم بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو مہتاب حیدر کو نئے وی لاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر